بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ لاطینی امریکہ بولیویا کی مقامی یونیورسٹی میں ہونے والے ایک واقعے میں 7 طلبہ ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ یونیورسٹی عمارت کی بالکونی سے گرنے کے بعد 7 طالب علم ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے سے پہلے اسٹوڈنٹس کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی قبر برطانیہ کے شہر کیمبرج میں ہے اور یہاں ان کو امانتاً دفن کیا گیا ہے۔ جس نے پاکستان کا نام رکھا اس کی قبر بھی اپنے دیس میں نہیں ہے۔ قبر کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے کمیونٹی رہنما جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل بزنس پروفیشنلز عاصم یوسف اور قانون دان عامر منظور نے تمام پاکستانی حکومتوں کے افسوسناک رویے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ عاصم یوسف نے کہا کہ بزنس کمیونٹی حکومت پاکستان سے مکمل تعاون کرے گی اور اخراجات برداشت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ہم تمام قانونی کام مکمل کر کے دیں گے، جس کے لیے ہماری فرم اور میں خود کوئی فیس چارج نہیں کروں گا۔ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک کے 2 محققین نے کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا روکنے کے لیے امریکہ اور چائنا کو فوری طور پر تعاون کرنا چاہیے۔ کورونا کو قابو میں لانے کا فوری کام صرف عالمی تعاون کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کو متحرک طور پر مصروف ہونا پڑے گا۔ محققین نے بتایا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں کی سارس جیسے صحت کے عالمی بحران سے لڑنے کے لیے تعاون کی طویل تاریخ ہے۔ دونوں فریقین کے طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے زیادہ بات چیت جاری رکھی ہے اور کورونا پر تحقیق کے لیے کسی اور ملک کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کیا ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان عوامی صحت پر تعاون کی روایت اور طبی برادری میں مضبوط تعلقات امریکہ چائنا سرکاری تعاون دوبارہ بحال کرنے کی بنیاد ہے۔ اسکالرز نے تجویز دی کہ چونکہ دنیا بھر میں کورونا کی مختلف شکلیں پیدا ہو رہی ہیں تو شفافیت برقرار رکھنا اور ڈیٹا ایک دوسرے کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی ترکی میں ایک آرمی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عثمان اور ترقی کی قومی پارٹی کے رہنما دیولس سمیت 10 اہلکار مارے گئے۔ تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ ہیلی کاپٹر اڑان بھرنے کے 30 منٹ بعد رابطے میں نہیں رہا۔ یہ واقعہ اس علاقے میں پیش آیا جہاں ترک آرمی کردستان ورکرز پارٹی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس سے قبل 2017 میں بھی ترکی کا آرمی ہیلی کاپٹر مشرقی صوبے سرناک میں گرا تھا، جس میں 13 اہلکاروں کی جان گئی تھی۔ ترک صدر اردوان نے امریکہ پر ایران کے ساتھ 2015 کے معاہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ پروگرام کے باعث ایران پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کرے اور 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرے۔ امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں دوسری جانب سے پہل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اردوان نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا تھا کہ وہ امریکہ اور ایران کے مابین گفتگو میں پیش رفت کا امکان دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے۔ پی سی بی کی غیر ذمہ داری کے سبب پی ایس ایل 6 کو ملتوی کرنا پڑا، جبکہ ہنگامی اجلاس میں فرنچائز اونرز برس پڑے۔ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کی وجہ سے کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز پی ایس ایل 6 کو ملتوی کر دیا تھا۔ فیصلے سے قبل فرنچائز اونرز نمائندوں کا ورچوئل اجلاس بلایا گیا۔ اس موقع پر خاصی گرما گرمی دیکھی گئی۔ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے ٹیم مالکان صورتحال سے خاصے نالاں نظر آئے۔ انہوں نے حکام کی جانب سے نامناسب انتظامات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک اونر نے کہا کہ گانے کی تیاری اور ہمیں بتائے بغیر ترکی میں ویڈیو شوٹ پر خوب پیسہ خرچ کر دیا گیا، مگر اہم معاملات پر توجہ نہ دی گئی۔ اب دکھاؤ گرو اپنا۔
ٹیم ہوٹل میں شادی کی تقریبات ہوتی رہی مگر حکام نے کوئی نوٹس نہ لیا، پورا ہوٹل بک کرا لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک آنر نے کہا کہ ہم نے نومبر میں ہی تجویز دی تھی کہ ایونٹس دبئی میں کرا لیتے ہیں مگر کسی نے بات نہ مانی۔ ہوٹل میں لفٹ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ٹیموں کے لیے مختص ہے مگر انہیں دیگر افراد بھی استعمال کرتے رہے۔ کچن کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ شیف اور دیگر سٹاف حفاظتی اقدامات اپنا رہے تھے یا نہیں۔ آنر خاصے برہم تھے اور ان کی باتیں پی سی بی کے سی ای او وسیم خان اور دیگر خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے بورڈ کی غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیا مگر حیران کن طور پر بعد میں میڈیا کے سامنے فرنچائزر پر کوتاہی برتنے کا الزام لگا دیا۔ فرنچائزر اور بورڈ کے درمیان اب دوبارہ بڑا تنازعہ ہو سکتا ہے۔ مالکان کو لگتا ہے کہ ان سے فیس لینے کے لیے اجرت میں ٹورنامنٹ شیڈول کیا گیا، اب ان کے پیسے پھنس چکے ہیں۔ ایونٹس کے لیے اگلی ونڈو ملنا آسان نہیں نظر آ رہا۔ فوری طور پر بورڈ فیس واپس کرنے کو تیار نہ ہوگا اور اگلے چند ماہ نئی تاریخوں کی تلاش کا جواز دے کر معاملے کو ٹالا جائے گا۔ فرنچائزر پہلے بھی عدالت جا چکے ہیں، آئندہ معاملات ایک بار پھر بگڑ سکتے ہیں۔ کئی ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ایس ایل کا حصہ بننے والی 6 فرنچائز ٹیموں کے تقریباً 160 افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ ان میں چند فیملیز کے افراد بھی شامل ہیں، تاہم پیشتر نے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد کراچی کے مقامی ہوٹل میں اس مقصد کے لیے قائم کاؤنٹر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس ویکسین کی دوسری ڈوز 14 روز بعد لگتی ہے۔ جتنی دیر میں یہ مؤثر ہوتی پی ایس ایل ویسے ہی ختم ہونے کے قریب ہوتا، مگر کورونا کیسز کے باعث اب تو ایونٹ ہی ملتوی ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں ویکسین لگوانا لڑائی کے بعد مکہ یاد آنے کے برابر ہے۔ پی ایس ایل 6 شروع ہونے سے کم از کم 15 روز قبل ویکسین لگنے سے بہتر رزلٹ سامنے آ سکتے تھے۔ روس میں سردی نے ایک قصبے کو ویران کر ڈالا۔ یہ قصبہ شہر ورکوتا سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکین اس قصبے کو چھوڑ کر دیگر جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں اور لگ بھگ ایک دہائی سے یہ قصبہ ویران پڑا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک فوٹوگرافر اس قصبے میں پہنچا اور ویران بڑی عمارتوں کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ جہاں گھروں کے اندر بھی برف کی تہیں جمی ہوئی تھی، اس علاقے میں ملازمتوں کے کافی مواقع ہوتے تھے کیونکہ ورکوتا کوئلے کی کان کنی کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ لیکن ایک دہائی سے یہاں نوکریاں کم ہوتی چلی گئیں، چنانچہ لوگوں کے لیے اتنے سرد علاقے میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا، جس پر وہ اس قصبے کو چھوڑ کر دیگر شہروں میں منتقل ہو گئے۔ یہ قصبہ ایک تاریخی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ اسے جوزف اسٹالن کے دور حکومت میں قیدیوں نے تعمیر کیا تھا۔ جب جوزف اسٹالن کے حکم پر اس علاقے میں گلاگ جیل بنائی گئی تھی، جو قیدیوں پر مظالم کے حوالے سے بدنام ترین جیلوں میں سے شمار ہوتی تھی۔ کورونا کا خوف تاحال اس قدر ہے کہ ایک حالیہ سروے میں 60% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جراثیموں کے خوف سے مستقبل میں لوگوں کو ملتے ہوئے انہیں گلے نہیں لگائیں گے، کسی بچے کو بھوسا نہیں دیں گے اور حتیٰ کہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ تاہم ماہرین نے ایک نئی تحقیق میں گلے ملنے کا ایسا فائدہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کورونا کے خوف کو ایک طرف رکھتے ہوئے لوگوں سے گلے مل کر ہی انہیں خوش آمدید کہا کریں گے۔ ماہرین نے اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ گلے ملنے سے لوگوں کو کئی طرح کی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے اور ایسے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صحت مند طویل زندگی پاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لندن کے ماہرین نے اس مشترکہ تحقیق میں 112 ممالک کے 40,000 لوگوں کے ڈیٹے کا تجزیہ کر کے رزلٹ مرتب کیے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر مائیکل کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ گلے ملتے ہیں ان کی صحت اتنی ہی بہتر ہوتی ہے اور ان میں تنہائی کا احساس اتنا ہی کم ہوتا ہے، جو ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ تحقیق میں شامل جو لوگ دوسروں سے ملاقات کرتے انہیں گلے ملتے تھے، ان میں بلڈ پریشر مستحکم پایا گیا۔ اس کے علاوہ ان میں ذہنی پریشانی بھی بہت کم تھی۔
اور ایسے لوگوں کو تکلیف کا احساس بھی کم ہوتا تھا۔ اس کے مدافعتی نظام کے لیے بھی فوائد سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ امریکہ اور جاپان نے زمین کے ماحول کا ایک ماڈل بنا کر یہاں زندگی کے خاتمے کے متعلق ایک عجیب اور حیران کن پیشگوئی کر دی ہے۔ امریکی اور جاپانی سائنسدانوں کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس ماڈل سے معلوم ہوا ہے کہ 1 ارب سال بعد ہماری زمین پر آکسیجن کا لیول اس قدر کم ہو جائے گا کہ یہاں بیشتر زندگی ختم ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کی وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی چمک، سورج کا زمین کی سطح کے قریب آنا، اس سے درجہ حرارت اور پودوں میں ضیائی تالیف کے عمل کو متاثر کرے گا، جس سے ایک طرف زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا اور دوسرا آکسیجن کا لیول انتہائی کم ہو جائے گا۔ تاہم یہ دونوں کام ہونے میں کم و بیش 1 ارب سال کا عرصہ لگے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری اس تحقیق کے رزلٹ سے یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہمیں کتنی دیر میں کسی اور ایسے سیارے کی تلاش کر لینی چاہیے جہاں زندگی ممکن ہو۔ اگر تب تک ایسا کوئی سیارہ نہ ملا تو انسانیت نیست و نابود ہو جائے گی۔ دوستو، یہ کوئی اور سیارہ ڈھونڈتے رہیں، لیکن ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد اعمال کے حساب سے ایک نئی شروعات ہوگی۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ کی کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن کویت میں جھٹ شادی پٹ علیحدگی کا ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جب ایک کویتی جوڑا عدالت میں گیا اور جج کے سامنے شادی کے کاغذات پر دستخط کیے۔ دستخط کرنے کے بعد جب دلہا دلہن واپس مڑے تو دلہن لڑکھڑا کر گر گئی۔ دلہا بجائے اس کے کہ دلہن کو سنبھالتا اور اٹھنے میں مدد دیتا، اس نے الٹا دلہن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر دلہن ایسی مشتعل ہوئی کہ فوراً واپس مڑی اور جج کے پاس گئی اور وہیں طلاق لے لی۔ ان کی شادی اور علیحدگی میں محض 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ کویتی میڈیا اس شادی کو کویت کی تاریخ کی سب سے کم مدتی شادی قرار دے رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ دنیا کی ہی کم ترین مدت کی شادی ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔